اندلس کے مسلمان حکمرانوں میں سلطان عبد الرحمن ثالث بہت مشہور ہوئے۔ وہ 300 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور 350 ہجری میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس کی ایک عیسائی بیوی تھی جس کا نام زہرہ تھا۔ سلطان نے اپنی اس بیوی کے نام پر قرطبہ کے کنارے ایک شاندار محل تعمیر کیا اور اس کا نام الزہرہ رکھا۔ 4 میل لمبا اور 3 میل چوڑا یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اس کو قصر الزہرہ کے بجائے مدینہ الزہرہ کہنے لگے، یعنی یہ زہرہ کے محل نہیں بلکہ زہرہ کا شہر ہے۔ اس محل کی تعمیر 325 ہجری میں شروع ہوئی اور 25 سال میں 350 ہجری میں مکمل ہوئی۔ المقری نے اس محل کی جو تفصیلات لکھی ہے اس کے لحاظ سے یہ محل الف لیلہ کا کوئی طلسماتی شہر معلوم ہوتا ہے۔ اس محل کے بنانے پر 10,000 معمار، 4,000 اونٹ اور خچر روزانہ کام کرتے تھے۔ اس میں 4,316 برج اور ستون تھے۔ سنگ مرمر اور دوسرے بہت سے قیمتی سامان فرانس، ترکی، یونان، شام اور افریقہ کے ملکوں کے بادشاہوں نے بطور تحفہ دیے تھے۔ اس کے چھتوں میں سونے چاندی کا کام اس کثرت سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چمکتی تھی۔ اس محل کے انتظام اور نگرانی کے لیے 13,750 ملازم مقرر تھے۔ اس کے علاوہ 13,382 غلام تھے۔ حرم سرا کے اندر 6,000 عورتیں خدمت گزاری کے لیے حاضر رہا کرتی تھیں۔ سارا قصر باغات اور فواروں سے گلزار رہتا تھا۔ یورپ اور دوسرے ملکوں کے سیاح کثرت سے اس کو دیکھنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ مگر اس عظیم محل کا انجام کیا ہوا؟ 25 سال میں موجودہ معیار سے 1 ارب روپیہ سے بھی زیادہ میں بننے والا محل صرف 50 سال میں ختم ہو گیا۔ اندلس کے مسلم حکمرانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے عیسائیوں نے ان کے اوپر قابو پا لیا اور ان کو شکست دے کر ان کے نام و نشان تک مٹا ڈالا۔ قرطبہ کا الزہرہ کھنڈر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس پر زمانے کی گرد پڑتی رہی یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں اس مقام پر کھدائی کی گئی مگر کھدائی کرنے والوں کو وہاں ٹوٹی ہوئی نالیوں کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ دنیا میں عیش و آرام کے نشانات کو مٹا کر خدا دکھاتا ہے کہ اس کی نظر میں یہاں کے عیش و آرام کی کوئی قیمت نہیں، مگر کوئی آدمی اس سے سبق نہیں لیتا۔ ہر بات والا عین اسی مقام پر اپنا عیش خانہ بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے جہاں اس کے پیش رو کا عیش خانہ برباد ہوا تھا۔ محترم پیارے دوستو، اس واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت ایک مسلمان اس دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ اس کو ضرورت سمجھتے ہوئے ہم اپنی ضروریات پوری کریں، لیکن ہم اپنا مقصد اللہ کی رضا کو بنائیں اور جنت کے حصول کو بنائیں۔